ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ کریم کے فضل اور توفیق سے اور رسول محتشم نبی عالم رحمت کائنات جان کائنات حسن کائنات باعث تخلیق کائنات حضور قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی نگاہ کرم سے مجھے اور آپ سب احباب کو آج کے اس ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر درس قرآن میں شرکت کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے. دعا ہے رب کریم سے خالق کائنات میری اور آپ سب احباب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے. رب کریم ہمارے گزشتہ گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. آج کی یہ نشست درس قرآن جس کے منتظم ہمارے اس مسجد اور مدرسہ کے بانی حضرت علامہ مولانا محمد عاطف مجید نقشبندی صاحب، اللہ کریم ان کے علم عمر عمل صحت رزق اور خالق کائنات ان کے تمام امور میں برکتوں کا نزول فرمائے. آج کی جو آیہ مبارکہ ہم جس کا درس سننے کے لیے جا رہے ہیں یہ انتہائی سنجیدہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری آیہ مبارکہ ہے. اس کا سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنے ذہن میں جگہ دینا بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہی آیہ مبارکہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھوں سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اس آیہ مبارکہ کو پیش کر کے بہت زیادہ لوگوں کے ایمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور اسی آیہ مبارکہ کے پیش نظر امت مسلمہ کو شرک کے فتوے سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا. آج ہم اس آیہ مبارکہ کا مفہوم سمجھیں گے اور امید ہے
کہ جو اہل سنت جس انداز سے اس آیہ مبارکہ کو سمجھتے ہیں وہی اس آیہ مبارکہ کا حقیقی مفہوم ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پھر کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو مشرک نہ کہلائے، پھر تو سارے مشرک بن جائیں گے، مومن تو کوئی رہے گا نہیں۔ جبکہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت امت توحید ہے، یہ ہمیشہ توحید پر قائم رہے گی۔ جس طرح گزشتہ امتیں ساری کی ساری مشرک ہو جایا کرتی تھی، میری امت میں کبھی بھی اس حساب سے شرک نہیں آئے گا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تعلیم امت کے لیے ہے، فرمان رب کا ہے، اور ہم رہے ہیں ہماری زبان سے کہلوایا جا رہا ہے ایاک نعبد، مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بولیے ذرا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی سورہ فاتحہ میرے بندے کے لیے ہے۔ جو آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے وہ پہلی 3 آیات بینات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس میں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کریم کی شانوں کو بیان کیا گیا ہے، اور جو آخری 3 آیات ہیں وہ اللہ کے بندے کے لیے ہیں، جس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کریم ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کی راہ پر۔ تو پہلی 3 آیات اللہ کے لیے ہیں، اور جو آخری 3 آیات ہیں وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہیں۔ اور یہ جو خاص آیت ہے جو سورہ فاتحہ کا وسط ہے، سورہ فاتحہ کا درمیان ہے، یہ اس میں رب کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ساتھ رب کے بندے کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایک آیت ہے لیکن بندے کا بھی ذکر اس میں موجود ہے، اور رب کریم کی ذات اقدس کا بھی ذکر یہاں پہ موجود ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو رب سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، رب سمجھنا، غایت الخشوع والتذلل، کسی کو رب سمجھ کر اس کے لیے خشوع اور خضوع کا اظہار کرنا اور خشوع اور خضوع کی انتہا کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ ہم نماز میں جب کھڑے ہیں تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ کے حضور رب کو رب سمجھ کر اس کے حضور کھڑے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ پھر ہم رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم اللہ کے حضور التحیات بیٹھتے ہیں۔ تو یہ نماز کی یہ کنڈیشنز ہیں، حالتیں ہیں، کھڑے ہونا، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، یہ 4 حالتیں ہیں، اور یہ چاروں حالتیں جب عبادت کی نیت سے ہوں، رب سمجھ کر کی جائیں،
تو یہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور اگر ان چاروں حالتوں میں کوئی ایسی حالت آئے کہ اس میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہیں، لیکن آپ جس شخصیت کے لیے کھڑے ہیں اس کو رب نہیں سمجھ رہے، تو آپ کا کھڑا ہونا یہ عبادت نہیں کہلائے گا، یہ عبادت نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ آپ سجدے میں، اور سجدے میں آپ جسے سجدہ کر رہے ہیں اسے رب سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہے، تو تب بھی یہ عبادت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ تشہد کی حالت میں ہیں اور جس کے سامنے تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تعظیم کے لیے بیٹھے ہوئے، اس کو رب سمجھ کے نہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ بھی عبادت نہیں کہلائے گا۔ عبادت اس وقت ہوگی جب آپ قیام کریں گے، جب آپ رکوع کریں گے، جب سجدہ کریں گے، جب تشہد کریں گے، اور جس کے لیے کر رہے ہوں گے اس کو رب سمجھیں گے، تو اس وقت یہ عبادت ہوگی۔ اس وقت کیا ہو جائے گی؟ یہ عبادت۔ یہ توجہ کے ساتھ بات سمجھنے والی ہے، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ سجدے کی میں نے بات کی، تو سجدہ بھی عبادت نہیں ہوگا جب تک جس کو سجدہ کیا جائے اس کو اپنا معبود نہ سمجھا جائے، اس کو اپنا رب نہ سمجھا جائے، اس کو اپنا مالک حقیقی نہ سمجھا جائے، اس وقت تک وہ سجدہ عبادت نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے دو مثالیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو تو فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ آج کا یہ درس ہے نا، یہ سو کے سننے والا نہیں ہے، جاگ کے سننے والا اور توجہ کے ساتھ سننے والا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمایا جب ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں۔ رب کریم تیرے تو سارے انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب تشریف لائے، تو وہ تیرا پیغام ہمیں دیتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود وہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اور آج تو خود فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرے۔ کیا کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا سجدہ کرنے کی گنجائش موجود ہے؟ اور فرشتوں نے سجدہ بھی کیا، مولا کریم حکم بھی دے رہا ہے، اور سجدہ کرنے والے فرشتے ہیں، اور تیرا حکم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تو جو پیغام ہمیں اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے، ہر سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، ہر سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ جو عبادت کا سجدہ ہے وہ شرک ہے، اور جو تعظیم کا سجدہ ہے، جو فرشتوں کو رب کریم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، یہ تعظیم کا سجدہ ہے۔ اور تعظیم کا سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے اور پہلے انبیاء کے لیے اس کی اجازت تھی، رخصت تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے روکا ہوا ہے۔ سجدہ تعظیمی ہمارے دین میں حرام ہے، اور سجدہ عبادت ہمارے دین میں شرک ہے۔ اگر کسی کو رب سمجھ کے سجدہ کیا جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اور کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر تعظیماً سجدہ کیا جائے تو یہ حرام۔ لہذا سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ جائز تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا
کہ سجدہ ہر سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، آپ کو سجدہ کیا، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور عرض کی، ابا جان جب میں چھوٹا تھا تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے والد محترم، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ میری تعظیم بجا لا رہے ہیں۔ تو جب بھائیوں نے سجدہ کیا تو عرض کی، یا ابت، اے والد محترم، ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جس کو رب کریم نے آج سچ کر دکھایا ہے۔ اب اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہے اور ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام وہاں پہ موجود ہے، وہ بھی رب کے نبی ہیں، اور جو بھائی ہیں وہ بھی مومن ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر سجدے پر شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم ہر سجدے کرنے والے کو مشرک نہیں کہیں گے، بلکہ جو کسی اللہ کے ولی کے دربار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے ہم اسے روکیں گے، ہم اسے سمجھائیں گے، لیکن اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، کیونکہ رب کے ولیوں کو رب کا ولی سمجھ کر تعظیماً سجدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس سے کسی پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ شرک وہ بندہ کرتا ہے جو رب کے کسی ولی کو، کسی نیک بندے کو اللہ سمجھ کے سجدہ کرے، پھر وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ فرق ہے، ہر قیام عبادت نہیں، ہر سجدہ عبادت نہیں، ہر تشہد عبادت نہیں، ہر قیام سجدہ قیام عبادت نہیں، بلکہ بعض قیام ایسے ہیں جو قیام تعظیم ہے، وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہمارے دین کے لیے تعظیم کے لیے سجدہ تو حرام ہے، لیکن تعظیم کے لیے کھڑا ہونا حرام نہیں ہے، تعظیم کے لیے ہاتھ باندھنا حرام نہیں ہے، تعظیم کے لیے دو زانو ہو کے بیٹھنا حرام نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، تعظیم کے لیے ہمارے دین کے اندر قیام حرام نہیں ہے۔ آپ جو ہے جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں، ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، اگرچہ قبلہ شریف کی طرف عموماً اس وقت توجہ نہیں ہوتی، قبلہ شریف کی طرف منہ نہیں ہوتا، کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن منہ نہیں ہوتا اس وقت، عموماً کسی اور طرف منہ ہوتا ہے، ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، بعض احباب کی طرف سے یہ سوچ دی جاتی ہے اس طرح تو شرک ہو جاتا ہے، اس طرح تو آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ آپ کھڑے ہیں، ایسے کھڑے ہیں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ان سے یہ عرض کیا جائے گا، محترم جب آپ نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کھڑے ہیں اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اور اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا دوسرا جنازے والا کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھتے ہیں۔ کھڑے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اور ہاتھ بندھے ہوتے ہیں تو کھلے ہوتے ہیں، بندھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن شرک نہیں ہو رہا۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم حضور پر جو درود شریف کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں ان کو رب سمجھ کے نہیں، بلکہ رب کا سب سے محبوب رسول سمجھ کے کر رہے ہیں۔ رسول سے کریے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی۔ حدیث جبریل انتہائی مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس میں جو حدیث جبریل کے الفاظ ہیں
جب حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، حضرت جبریل امین نے اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے لگا دیا، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخْذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ دیا۔ رانوں پہ رکھنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام سے سوال کرنے لگے۔ یہ ادب کا طریقہ تھا، یہ تعظیم کا طریقہ تھا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے عمر دیکھو تو صحیح یہ آدمی کون تھا، اس کو دوبارہ بلا کے لاؤ۔ آپ فرماتے میں پیچھے گیا تو مجھے نہ ملے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جبریل تھے، آتاکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے، کس لیے؟ یعلمکم دینکم، یہ آگے تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ یہ دین کا حصہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے، حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا، آپ سے سوال کرنے کا انداز کیا ہوگا۔ جبریل امین بیٹھنے کا انداز بھی بتا رہے تھے اور اللہ کے محبوب سے سوال کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے تھے، اور بیٹھے کس انداز میں تھے؟ تشہد کے انداز میں۔ لیکن یہ تشہد عبادت کا تشہد نہیں تھا، یہ بیٹھنا عبادت کا نہیں تھا، بلکہ حضور کی تعظیم کے لیے تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر قیام عبادت نہیں، قیام تعظیم بھی ہے، اور یہ ہمارے دین میں جائز ہے۔ اور ہر بیٹھنا، ہر قعود عبادت نہیں، بلکہ یہ قعود تعظیم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے دین کے اندر جائز ہے۔ ہاں جو سجدہ ہے اس کی کیفیت مختلف ہے۔ یہ پہلی امتوں میں جو سجدہ تعظیمی تھا یہ جائز تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سجدہ میرے دین میں منع ہے۔ اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، اس کے لیے حکم دیتا، لیکن اس کے لیے بھی منع ہے، کسی کے لیے بھی اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کو سجدہ جائز ہے، رب کے علاوہ کسی کو رب سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر سجدہ کرنا حرام ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی اہل اللہ کی بارگاہ میں جائیں، مزارات پہ حاضر ہوں، اللہ کے بزرگوں کے پاس حاضر ہوں، تو پھر وہاں پہ جا کے وہ طریقہ اپنایا جائے جو امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ وہ صاحب مزار کے پاس حاضر ہوا جائے، انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی جائے، اور اس کے بعد ان کے جو ہے دائیں جانب یا بائیں جانب حاضر ہوا جائے، وہاں پہ بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، پھر ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کی جائے، اور پھر ان سے اللہ سے فیض کی دعا کی جائے۔ مولا کریم یہ تیرے خاص بندے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اس اپنے نیک بندے کی نسبت سے، اس کی برکت سے میری فلانی مشکل کو آسان فرما دے، مجھ پر فضل اور کرم فرما دے۔ یہ طریقہ ہے جو امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایاک نعبد، مولا کریم ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، لہذا اگر کہیں جہالت نظر آئے، کہیں کوئی کوتاہی نظر آئے کہ آپ دیکھیں کسی کو سجدہ کر رہا ہے تو اس کو محبت سے سمجھائیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کی ذات کو سجدہ ہے۔ اگر تم بزرگ کو اللہ سمجھ کے سجدہ کر رہے ہو پھر قطعاً غلط ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا تمہیں اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر تم اللہ کا ولی سمجھ کر، نیک سمجھ کر، بزرگ سمجھ کر سجدہ کر رہے ہو پھر بھی تمہیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں سجدہ کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلا حصہ میں نے آپ کی گوش گزار کیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب دوسرا حصہ اس کا عرض کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں دوسری اہم چیز جو ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں
عبادت کے حوالے سے وہ یہ ہے، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کسی بھی معنی میں جائز نہیں۔ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کسی بھی معنی میں جائز نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے تو عبادت کر سکتے ہیں اور دوسرے لمحے آپ کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، کسی معنی میں اور کسی مفہوم میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور عبادت کے اندر حقیقی مجازی کا کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں حقیقتاً عبادت کر رہا ہوں یا مجازاً عبادت کر رہا ہوں، ایسا نہیں۔ عبادت چاہے حقیقتاً ہو وہ بھی عبادت ہے، اور چاہے مجازاً ہو وہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو رب سمجھنا اور سجدہ کرنا حقیقتاً ہو یا مجازاً ہو، دونوں صورتوں میں اس میں حقیقت اور مجاز کا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس عقیدے کو ہمیشہ ہم نے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے اور اس میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مولا کریم ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم اپنے انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور پھر امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ یہ کہنا بس یا اللہ مدد جائز ہے، اس کے علاوہ باقی جو بھی ہے، جو بھی آپ مانگے وہ شرک اور بدعت کے زمرے میں جاتا ہے۔ یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے اور یہ انتہائی ناقص ترین مفہوم ہے۔ اگر اس مفہوم کو آپ کھولیں، جب وہ یہ مفہوم بیان کرتے ہیں تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے جناب کہ آپ پھر چندہ مانگتے ہیں، آپ تو یہ کام کرتے ہیں، آپ تو یہ وہ کہتے ہیں یہ اسباب ہیں، ان کی اجازت ہے، ان کی رخصت ہے۔ وہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس پر اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اول سے لے کر آخر تک اس کی کوئی بھی آیت دوسری آیت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ سارے کا سارا قرآن حقیقت پر مبنی ہے۔ بولیے سارے کا سارا قرآن، اس کے کسی لفظ میں ہمیں شک نہیں ہے، اور اول سے لے کر آخر تک کوئی بھی آیت دوسری آیت کے مقابلے میں نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بھی آیت دوسری آیت کے مقابلے میں نہیں، سب کی سب حقیقت ہے، اپنی جگہ پہ درست ہے۔ ان کا اگر ہمیں کہیں اختلاف نظر آئے تو ہماری عقل میں نقص ہے، ہمارے سمجھنے میں نقص ہے۔ اللہ کا قرآن پہلا بھی ٹھیک ہے اور بعد والا بھی کیا ہے، اول سے آخر تک ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس آیہ مبارکہ سے جو یہ مفہوم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی امداد ہیں وہ سب کی سب شرک اور بدعت کے زمرے میں ہیں۔ تو آئیے اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کو اللہ کافی ہے، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، اور وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب اللہ کافی ہے تو اللہ کے کافی ہونے کے بعد کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کافی ہے اپنے مستعان حقیقی ہونے کے اعتبار سے، وہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دین اسلام یہ ظاہری دین ہے، اس میں امام کے پیچھے مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے، مقتدیوں کا اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ دین ظاہر ہے، دین شریعت ہے، اس کے ظاہری پہلو ہیں، اور اس میں طاقت کی ضرورت ہے، اس میں افراد کی ضرورت ہے، اس میں قوت کی ضرورت ہے۔
لہذا افراد قوت طاقت کے لیے ذاتی طور پر وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جو آپ کے سچے غلام ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے، اور آپ کے غلام متبعین آپ کے لیے کافی ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ باقی سب شرک و بدعت کا مفہوم کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اللہ فرما رہا ہے اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو ینصرکم، وہ رب تمہاری مدد کرے گا۔ ہم تو اگر اسی آیت مبارکہ کے تحت سمجھا جائے، وہی مفہوم سمجھا جائے جو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ باقی تو سب شرک ہو جاتا ہے، تو بتائیں پھر اس آیت مبارکہ کا کیا مفہوم ہے؟ کہ رب فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو رب تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ مولا کریم ہمیں تو سورہ فاتحہ کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تیرے سوا کسی اور سے مدد مانگی نہیں جا سکتی، اور تو رب ہو کے اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ بظاہر ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا ایسے اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کہا من انصاری الی اللہ، میرا اللہ کی طرف کون کون مددگار ہے، میرا اللہ کی طرف کون کون مددگار ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام رب کے نبی اور مدد اللہ سے مانگنے کی بجائے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرا کون کون مددگار ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہیں آپ نماز سے اور صبر سے، صبر اور نماز سے آپ مدد حاصل کریں۔ نہ صبر اللہ ہے نہ نماز اللہ ہے، لیکن اللہ کریم ان سے مدد چاہنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، مدد طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ مہاجرین کا ہے اور ایک گروہ انصار کا۔ مہاجرین کا مطلب وہ جو ہجرت کر کے آئے، اور انصار کا مطلب وہ جو مہاجرین کی مدد کرنے والے ہوئے، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تو ان کو انصار کہا، ان کو رب کے نبی نے بھی ان کو انصار کہا۔ انصار کا مطلب کیا؟ مدد کرنے والے۔ ان کو سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی انصار کہا، ان کو خلفائے راشدین سیدنا عمر فاروق نے بھی انصار کہا، سیدنا عثمان غنی نے بھی انصار کہا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی انصار کہا، ان کو فرشتوں نے بھی انصار کہا، اور رب کریم نے بھی انہیں انصاری کہا۔ انصار کا مطلب مدد کرنے والے۔ تو اگر مدد کرنے والا لفظ جو ہے اتنا ہی اس کو مشکل بنایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے جب آپ مدد مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آپ ذرا بتائیں تو صحیح، کیا اللہ کریم کی ذات اس فتوے میں نہیں آ رہی؟ کیا رب کے نبی کی ذات اس فتوے میں نہیں آ رہی؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس فتوے میں نہیں آ رہے؟ کیا اللہ کے نیک صالحین بندے اس فتوے میں نہیں آ رہے؟ اور پھر یہ تو قرآن و سنت کی بات ہے۔ جب ہم نماز سے باہر نکلتے ہیں تو کیا بیٹا اپنے باپ سے مدد نہیں مانگتا؟ کیا شاگرد اپنے استاد سے مدد نہیں مانگتا؟ کیا مرید اپنے پیر و مرشد سے مدد نہیں مانگتا؟ کیا جو مریض ہے وہ اپنے ڈاکٹر اور طبیب سے جا کے مدد نہیں مانگتا؟ کیا ضرورت مند کسی سے لوگوں کے پاس جا کے مدد نہیں مانگتے؟ یہ سارے مددیں کی جا رہی ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا کیسے ہے؟ ہم نے ایاک نستعین کو سمجھنا کیسے ہے؟
اور ہم نے باقی آیات بینات کو کیسے سمجھنا ہے کہ سب کا مفہوم ایک ہو جائے، تاکہ کسی آدمی کو جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر چوری کی جا رہی ہے اور اس کا غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو دوسرے مسلمان ہیں ان کو مشرک کہا جاتا ہے، اس حوالے سے مفہوم کیا ہونا چاہیے؟ مفہوم یہ ہے، اب توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ کیا ہے، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مددگار حقیقی صرف تجھے سمجھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ حقیقی مددگار صرف اللہ کی ذات ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی مددگار نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہے، کسی مفہوم میں نہیں ہے۔ جس طرح عبادت ہے ویسے ہی استعانت ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے سوا ہم کسی کو حقیقی مددگار مانتے نہیں ہیں۔ باقی جتنی بھی مددیں ہیں، اللہ کریم نے جو مدد کرنے کا کہا، جو رب کے نبی کی مدد کے لیے مدد صحابہ نے کی، جو صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی تو انصار کہلائے۔ اللہ کریم جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم مدد کرو تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ باقی جتنی بھی امداد ہیں وہ سب کی سب وسیلہ ہیں، وہ سب کے سب واسطے ہیں، حقیقت میں مستعان حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ حقیقت میں مستعان حقیقی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ یہ بات ہمیشہ سمجھنی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی جو ہے مستعان حقیقی نہیں ہے۔ باقی سب کے سب سیدنا سب سے بڑی وسیلہ ذات حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے رب کے بندوں کے لیے سب سے بڑا وسیلہ، خصوص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک اور بھی بات عرض کر دوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بڑا وسیلہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتے رہیں، مومن مسلمان نہیں ہوں گے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو وسیلہ نہیں بنائیں گے۔ جب ہم محمد تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، حق اہل سنت و جماعت زندہ باد۔ میری بات سمجھا رہے اس کو بیچے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیں۔ یہ جو ہے نا بہت زیادہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے جو امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، شرک اور بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ اعظم ہے، سب سے بڑا وسیلہ، حضور سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور سب وسیلے مستعان حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ پاک، آل پاک، حسنین کریمین، سارے کے سارے جتنے ہیں سب وسیلے ہیں، اور مستعان حقیقی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا اپنے عقیدے پہ آپ ناز کریں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر جو حضور نے 1400 سال پہلے کہا، میں جو پہلی امتیں تھی وہ مشرک ہو جایا کرتی تھی، لیکن میری امت کبھی مشرک نہیں ہوگی، یہاں پہ شرک نہیں آئے گا۔ فرمایا ہوتا کیا ہے، ایک آدمی ہے وہ اپنی ریڑھی پہ کھڑا ہے، ریڑھی پہ کھڑا ہے، اور اس نے 8 گھنٹے مزدوری کی ہے، صبح 8 بجے سے کھڑا ہوا شام 8 بجے تک۔ جب رات کو اس سے پوچھا گیا جناب کیسا رہا، تو اس نے یہ نہیں کہا ریڑھی کا بڑا فضل ہے، ریڑھی نے بڑی روزی دی ہے، ریڑھی نے بڑی برکت دی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے آج بڑا وافر رزق عطا فرمایا۔ جس وجہ سے کہ مومن سمجھتا ہے کہ ریڑھی
اگرچہ میں اس کے اوپر 8 گھنٹے کھڑا ہوا، 8 گھنٹے میں نے لگائے ہیں، لیکن یہ وسیلے کے سوا کچھ نہیں۔ حقیقتاً جو مجھے رزق دے رہی ہے، جس ذات سے مجھے رزق مل رہا ہے، وہ رب کی ذات ہے، وہ مستعان حقیقی ذات ہے۔ یہ ریڈی، یہ میرا صرف اور صرف ایک وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی مریض کے پاس چلے جائیں، بڑا بیمار ہو، اور آپ نے جب پہلی دفعہ اسے ملے تو بیمار تھا، 1 مہینے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو وہ تندرست تھا، تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ جناب کیسا حال ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، رب نے شفا عطا فرمائی۔ اس سے سوال کیا جائے کہ نیک بندے، تو اتنے مہینے دوائیاں کھاتا رہا، فلاں فلاں ڈاکٹر کے پاس تو گیا، فلاں فلاں حکیم کے پاس تو گیا، فلاں فلاں طبیب کے پاس تو گیا، اتنے پیسے تو نے خرچ کیے، تو نے مختلف ڈاکٹروں کے پاس ان کو خرچہ دیا، ان سے دوائیاں دی، ان کے پاس جا کے ٹیسٹ کروائے، پھر جا کے دوائیاں کھاتا رہا، ہزاروں خرچ کرنے کے بعد، لاکھوں خرچ کرنے کے بعد، بلکہ کروڑوں بھی خرچ ہو جائیں، صحت مل جائے تو کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے آرام دیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے رب کی ذات نے شفا عطا فرمائی۔ آرام ڈاکٹر سے نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں مجھے رب نے شفا عطا فرمائی۔ یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی مسلمان کہہ بھی دے کہ مجھے اس ڈاکٹر سے آرام آیا ہے، تو سننے والا بھی اگر مسلمان ہو تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری شفا کا وسیلہ بنے ہیں، میری شفا کے لیے وہ وسیلہ بنے ہیں۔ حقیقتاً شفا کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب ذرا میں تھوڑا سا اس کو کھولنے لگا ہوں اور بات سمجھانے لگا ہوں۔ اگر آپ حضور داتا صاحب مزار پہ حاضری دیں، اللہ نے اولاد نہ دی، آپ وہاں حاضر ہو، جمعرات کو حاضر ہو، اگلی جمعرات کو حاضر ہو، تیسری جمعرات، آپ نے ان کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنا دیا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، تو مومن کی زبان پر 2 جملے ہو گئے، ایک رب نے اپنے فضل سے بیٹا عطا فرمایا ہے، اپنے فضل سے داتا صاحب کی برکت سے بیٹا عطا فرمایا، اور اگر دوسرا جملہ یہ ہوگا کہ داتا صاحب نے اللہ سے بیٹا لے کے دیا ہے، داتا صاحب نے بیٹا دیا، ان سے لے کے آئے ہیں، تو جو پہلا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات عطا فرمانے والی ہے، اللہ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ میں حضور داتا صاحب گیا، ان کے وسیلے سے رب سے دعا کی، اللہ نے ان کے وسیلے سے بیٹا عطا فرما دیا، بالکل واضح ہے۔ اور دوسرا جو کہہ دیا کہ داتا صاحب نے دیا، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہہ دے کہ ڈاکٹر صاحب نے آرام دیا، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ داتا صاحب وسیلہ بنے ہیں۔ یہ جو خمار ہے، یہ جو بات یہاں پہ بات سمجھی نہیں جاتی، چونکہ اللہ کے ولیوں سے محبت ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے متعلق یہ بات کہوں تو شرک نہیں ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ کے ولی کے بارے میں یہ بات کہہ دوں تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ ولیوں سے کبھی محبت کی نہیں ہے، ولیوں سے کبھی پیار کیا نہیں ہے، ولیوں سے کبھی الفت ہوئی نہیں ہے، ان سے کبھی عقیدہ جڑا نہیں ہے، کبھی ان سے الفت بنی نہیں، تو ان کے متعلق اگر بات کہہ دی تو شرک ہے، ڈاکٹر صاحب کے متعلق بات کہہ دی تو جائز ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات مستعان حقیقی ہے، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر باقی سب وسائل، سب کے سب وسیلے ہیں، واسطے ہیں، مستعان حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پہ 1-2 بات تھک تو نہیں گئی آج؟ میرا 7:15 اذان ہے، 7:15 اذان ہے، جی انشاءاللہ۔ اب آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، یہ باتیں بڑی ضروری ہیں اور یاد رکھنے والی ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ مانگ سکتے ہیں،
لیکن ایک اصطلاح پیش کی جاتی ہے، نئی اصطلاح جو قرآن اس میں نہیں ہے، اس آیت مبارکہ میں نہیں ہے، وہ ہے ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ہے ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب تو آپ مدد نہیں مانگ سکتے بندوں سے، کیونکہ وہ اسباب سے اوپر ہے۔ جو ما فوق الاسباب ہے وہ اسباب میں نہیں آتی، وہ بندوں سے نہیں مانگ سکتے، اس میں کسی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ باقی حکیم کے پاس چلے جانا، ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، وکیل کے پاس چلے جانا، کسی اور کے پاس چلے جانا، اس میں اس کی گنجائش ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ جو ما فوق الاسباب ہے وہ آپ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو میں سب سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اچھے طریقے سے یہ بھی بات سمجھ لیں، چاہے آپ مدد مانگے ما فوق الاسباب، چاہے آپ مدد مانگے ما تحت الاسباب، اگر کسی کو رب سمجھ کے مانگ رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ چاہے مدد مانگے ما فوق الاسباب، چاہے مدد مانگے ما تحت الاسباب، رب سمجھ کے مدد مانگے تو شرک ہے۔ جو فرعون کے ماننے والے تھے، جو نمرود کے ماننے والے تھے، وہ اس سے ما تحت الاسباب ہی مدد مانگتے تھے۔ نوکری لگ جائے، روزی روٹی لگ جائے، کہیں جو ہے جاب لگ جائے، مجھے پانی مل جائے، مجھے گندم مل جائے، مجھے کھانے کے لیے کچھ مل جائے، مانگتے تھے۔ لیکن فرعون کو رب سمجھ کے مانگتے تھے، نمرود کو رب سمجھ کے مانگتے تھے۔ جب وہ ان کو رب سمجھ کے مانگتے تھے، مددیں وہ ما تحت الاسباب میں مانگتے تھے، لیکن وہ شرک نہیں ہو رہا، وہ شرک ہو رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ شرک تھا، کیونکہ وہ ما تحت الاسباب مدد بھی ان سے رب سمجھ کے مانگ رہے تھے۔ اور اگر مدد مانگی جائے ما فوق الاسباب، رب سمجھ کے نہ مانگی جائے تو یہ شرک ہوتا نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اگر رب سمجھ کے مانگی جائے تو شرک ہے، اور اگر رب نہ سمجھا جائے، رب کا بندہ سمجھا جائے، مدد مانگی جائے تو یہ شرک ہوتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کے امت کے لوگ آئے اور ما فوق الاسباب مدد مانگی، کہا موسیٰ علیہ السلام ہمیں پانی نہیں مل رہا، پانی کا کوئی سبب نہیں، ما تحت الاسباب ہوتی تو وہ خود پانی نکالے، پانی کا کوئی سبب نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا، تو آپ پانی کا انتظام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا پتھر پہ ماریے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جب پتھر پہ مارا تو اس سے 12 چشمے نکل آئے۔ کتنے چشمے نکل آئے؟ تو یہ مدد ما تحت الاسباب تھی یا ما فوق الاسباب تھی؟ یہ ما فوق الاسباب تھی، پانی نہیں مل رہا تھا۔ اگر پانی ان کو مل رہا ہوتا تو کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے ما فوق الاسباب مدد فرمائی۔ کبھی پتھروں سے پانی نہیں نکالا جاتا، ما تحت الاسباب زمین سے پانی نکالنا ہے، اور پتھر سے پانی نکالنا ما فوق الاسباب ہے۔ اور پھر وہاں پہ بور کر کے پانی نہیں نکالا، بور کر کے پانی نکالنا یہ ما تحت الاسباب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنا عصا مار کے پتھر سے پانی نکالنا یہ ما فوق الاسباب ہے۔ لہٰذا یہ شرک نہیں تھا۔ میرے خیال میں وقت ہو چکا ہے، میں اسی بات کو جو ہے نا اگلے درس قرآن میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آ جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔